سنت کی روشنی میں رمضان کے روزے ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور یہ صبر، تقویٰ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں روزے سے متعلق کئی واقعات اور نصیحتیں موجود ہیں جو ہمیں روزے کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اس سے پہلے بھی کچھ مخصوص دنوں میں روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن مکمل مہینے کا روزہ رمضان میں فرض کیا گیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب روزہ فرض ہوا تو صحابہ کرام نے فوراً اس حکم پر عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی رمضان کے روزے رکھے۔ اس سال رمضان المبارک میں ایک اہم واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر۔ سن 2 ہجری میں جب پہلا رمضان آیا تو اسی دوران غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمن کے پاس 1000 فوجی تھے۔ یہ جنگ 17 رمضان کو ہوئی اور صحابہ کرام میں سے کئی افراد روزے کی حالت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کمزوری نہیں بلکہ طاقت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جہاد سب سے افضل عبادت ہے۔ روزہ جسمانی اور روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ سفر اور جنگ میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن صحابہ نے روزہ رکھتے ہوئے بھی جہاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ راتوں کو قیام فرماتے، قرآن کی تلاوت کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور روزے کے دوران اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارتے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان عبادات، تلاوت قرآن پاک، صدقہ و خیرات اور دعا کا مہینہ ہے۔ روزے کے دوران سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو سحری کے وقت اذان دینے کے لیے کہتے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال نے اذان دی اور صحابہ کرام کھانے میں مصروف تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک ابن مکتوم اذان نہ دے تب تک کھاتے رہو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کرنا سنت ہے اور باعث برکت ہے۔ روزے سے پہلے کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کھجور اور پانی سے افطار فرماتے۔ اگر کھجور نہ ملتی تو پانی سے روزہ افطار کرتے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے افطار فرماتے، اگر کھجور نہ ملتی تو پانی سے۔ کھجور سنت طریقہ ہے اور صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو پانی بہترین افطاری ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو بدتمیزی نہ کرے اور نہ ہی شور مچائے۔ اگر کوئی اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے، میں روزے سے ہوں۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ برے اخلاق سے بھی بچنا ضروری ہے۔ روزے کے دوران صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسلم شریف میں ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا رکھنی ہوگی۔ اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں عبادت اور روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ وہ فرماتے، رمضان اللہ کا خاص مہینہ ہے، اس میں دلوں کو صاف کر لو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ رمضان میں دل کو حسد، کینہ اور برے خیالات سے پاک کرنا چاہیے، دعا اور ذکر کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے اور روزے کو صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔